أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ میرے لیے انتہائی احترام کے لائق محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اور میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس اللہ نے مجھے آپ جیسے بہترین لوگوں کی زیارت کا موقع نصیب فرمایا ہے۔ میری یہ کوشش ہوگی کہ آج کے اس خطبہ جمعہ کے وقت میں چند ایسی باتیں کہوں جو میرے لیے اور آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں مفید ثابت ہوں۔ قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، سورۃ الذاریات سے۔ اس کا کچھ حصہ آپ کے سامنے پڑھا ہے آخر سے، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ نہیں ہم نے پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ وہ عبادت کریں۔ عبادت کیا ہے؟ عبادت کو سمجھنے سے پہلے ایک واقعہ جو پچھلے کئی دنوں سے مجھے پریشان کر رہا ہے اور ہر صاحب درد بندہ اس کی وجہ سے پریشان ہے۔ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے ہمارے ملک میں، ہمارے سامنے ایسے روزانہ واقعات ہوتے ہیں، اخبارات پر پڑھتے ہیں اور بھول جاتے ہیں۔
ایک بندہ ہے ملتان کا رہائشی، وہ پہلے تو اپنے بچوں کو زہر دیتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ مل کے، پھر خود اپنی نظروں کے سامنے چند سیکنڈ چند لمحات تک اپنے بچوں کو موت و حیات کی کشمکش میں دیکھتا ہے، موت کے ساتھ لڑتے ہوئے۔ اس کی نظروں کے سامنے اس کے بچے مر جاتے ہیں، اس کی بیوی بھی زہر کھا کے مر جاتی ہے، آخر پر وہ بھی زہر نگلتا ہے اور وہ بھی مر جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس آیت کو سامنے رکھیے اور یہ واقعہ سامنے رکھیے۔ آج میری یہی کوشش ہے کہ یہ نقطہ ہم سمجھ جائیں کہ ہماری موجودگی میں لوگ خودکشیاں کیوں کرتے ہیں۔ جب لوگوں نے حالات کا علم کیا، حاصل کیا، معلومات ملی، تو معلوم یہ ہوا یہ بندہ کرایہ دار تھا، 4 مہینے سے اس نے کرایہ نہیں تھا دیا، مالک مکان نے اپنا مکان خالی کروا دیا اور 17,500 روپیہ بل بجلی کا جو پچھلے کئی مہینوں سے اس نے ادا کرنا تھا، بجلی کے محکمے والے اس کے گھر کی تار کاٹ گئے، گھر اس کا نہیں تھا، گھر کسی کا تھا۔ اب اس کے پاس چارہ نہیں تھا، مکان اس سے چھین لیا گیا، اسے گھر سے گھر بدر کر دیا گیا، نکال دیا گیا۔ آخری لمحات ہیں، اب آپ ان لمحات کو اپنے ذہن میں لا کے سوچئے کہ آپ پر یہ وقت آ جائے، آپ سے کہا جائے آپ مکان کو خالی کر دیں، آپ کے پاس سر چھپانے کو چھت نہ ہو، آپ کے پاس رہنے کو آسرا نہ ہو، آپ کے کندھے پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہ ہو۔ لوگ کہتے ہیں زمین تنگ ہو جاتی ہے، چھت آسمان کی بڑی وسیع ہے، کبھی کبھار وہ بھی انسان کے لیے تنگ پڑ جاتی ہے۔ اگر اس چھت کی تنگی دیکھنی ہو، اللہ نہ کرے کسی بندے پر یہ حالات آئے، ہم میں سے کوئی ان حالات کا شکار ہو، اللہ کسی کو ایسے حالات نہ دکھائے۔ اب وہ بندہ جو مر گیا، دنیا سے چلا گیا، ایک بحث شروع ہوگی، جناب اس نے خودکشی کر لی، یہ جہنم میں چلا جائے گا۔ کہ ٹھیک ہے، ہم نے مان لیا۔ ہم نے کیوں مانا؟ کیونکہ مجسم رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو خودکشی کرتا ہے اسے اسی چیز کے ساتھ سزا دی جاتی ہے جس کے ساتھ وہ اپنے آپ کو ختم کرتا ہے، اس کے ساتھ اسے سزا ملتی چلی جاتی ہے۔ یہ تو مان لیا۔ اگلا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ اس بندے نے خودکشی کی کیوں؟ آخر اس سوال کا جواب ہم تلاش کریں یا اس کو چھوڑ دیں، یہاں پر مطمئن ہو کے یہ پنکھا چاہے بند کر دیں، آپ یہ پنکھا بند کر دیں، اس کی ضرورت نہیں۔ اب وہ بندہ جو خودکشی کر چکا ہے، کیا اس کے آس پاس گھر نہیں تھے؟ جس نے اس کو اپنے مکان سے نکالا، کیا وہ انسان نہیں تھا؟ محکمے والے تو اپنی محکمانہ کارروائی کرنے پر مجبور تھے، وہ کر گئے۔ اب اس کی خودکشی صرف اس محلے کے لیے سوالیہ نشان نہیں ہے، بلکہ اس سارے معاشرے کے لیے ایسا سوالیہ نشان ہے، اب چاہے ہم کوشش کریں اسے دبانے کی دبا نہیں سکتے۔ تھوڑا حقیقت کے قریب آ کے سوچیں۔ یہ قرآن مجید کی آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے۔ یہ جو لفظ عبادت ہے، یہ سارے انسانوں کو برابر کر دیتا ہے۔ اگر برابری دیکھنا چاہتے ہو، سارے انسان برابر ہیں۔ میری کوشش ہے کہ میں آپ کو بات آپ کے حقیقت کے قریب لا کے، حقیقت کے قریب کر کے آپ کو یہ بات سمجھا دوں کہ جو ہم نے اپنے مکانوں کی دیواریں اونچی کر لی ہیں،
ہم نے اپنے مکانوں کی دیواریں اونچی کر کے سمجھ لیا اپنے بچوں کو ان دیواروں کے اس پار لے گئے. ان دیواروں کی اوٹ سے کبھی اپنے بچوں کو اس پار دیکھنے ہی نہ دیا کہ وہ جو کچے مکانوں میں رہنے والے، وہ جو جھونپڑوں میں گزارے کرنے والے، وہ جن کے گھروں میں گوشت عید الاضحیٰ والے دن پکتا ہے، ہم نے اپنے بچوں کو ان کے گھروں کو نہ دیکھنے دیا اور اس کو نام دیا اپنے بچوں کی تربیت کا. یہ سب سے بڑی بھول ہے ہماری، کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی دیواروں کو اونچا کیا، اونچا کر لینے کے بعد اپنے بچوں کو محفوظ کر لیا. ہم نے اپنے بچوں کی تربیت بڑی اعلیٰ کر دی ہے. یہ تربیت نہیں ہے، یہ ہم ایک تفریق کی لائن بنا رہے ہیں، ایک لکیر ہم اپنے ہاتھوں سے کھینچ رہے ہیں. میں پتہ بچوں کو کیا کہتے ہیں؟ وہ باہر سے گلی میں ہمارے بچے کھیلتے ہیں، وہ بھی چھوٹے چھوٹے بچے، ہمارے بھی چھوٹے چھوٹے بچے. کیا ہوا؟ ہم نے 4 جماعتیں پڑھ لی. کیا ہوا؟ ہم شہر آ گئے، ہم نے شہر میں آ کے اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیا. وہ بھی تو انسان ہے، اس کے بچے کے ساتھ میرا بچہ کھیلتا ہے، گھر سے باہر جاتا ہے، تو جب باہر سے گھر آتا ہے تو ماں پتہ کیا کہتی ہے؟ خراب ہو جاؤ گے. کیا خرابی اس کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی؟ وہ بچہ خرابی اپنے ساتھ لے کے آیا تھا، وہ خراب نہیں ہے، اس کو ہمارے تانوں نے خراب کیا ہے. وہ خراب نہیں ہے، اسے ہماری سوچ نے خراب کیا ہے. وہ خراب نہیں تھا، وہ جب دنیا میں آیا تھا میری برابری لے کے آیا تھا. لیکن پھر کیا ہوا؟ میں نے 4 جماعتیں پڑھ لی. پھر کیا ہوا؟ میں کسی سرکاری محکمے میں ملازم ہو گیا. پھر کیا ہوا؟ میں نے اچھا کاروبار کر لیا، بہترین بزنس سٹارٹ کر لیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ دکان پر آ کے میرے پاس بیٹھے تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے، کیونکہ مجھے پیسے بٹا کے جائے گا. یہ حقیقتیں آپ کو سنا رہا ہوں. اگر حقیقت کے برعکس کوئی بات ہوئی تو مجھے معاف کر دیجیے گا. اب اس کے ساتھ ہم نے جو وہ دکان پہ آیا، سودا خریدا، بہت پیارا لگا. اب وہ دکان سے باہر جاتا ہے، ہم اپنی گاڑی پر اسے لفٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم اسے اپنی گاڑی پر بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور بھلا ہو کورونا کا، اس نے ویسے ہی ناک پہ ماسک چڑھا دیے. ہمارے پنڈ میں پتہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ اسے چیکو. جانور جو آپ بھی دیہاتی لوگ ہی ہیں، جو جانور باز نہ آئے، جو دوسرے کی کھرلی میں منہ مارنے کی جسے عادت ہو، تو پرانے بزرگ جو ہیں، اب بھی جو لوگ زمیندار اور اب بھی مویشی پالنے والے جو لوگ ہیں، اپنے جانوروں کے منہ پر چھکو لگا دیتے ہیں، چھکو چڑھا دیتے ہیں، اور کیا سمجھتے ہیں کہ اب یہ دوسرے کے چارے میں منہ نہیں ڈالے گا. اور بعض اوقات چھکو اس لیے بھی لگایا جاتا ہے کہ یہ نشانی ہے، یہ ہمارا ہے، یہ تمہارا ہے. اور رہتی کسر سینیٹائزر نے نکال دی. غریب کے ساتھ ہاتھ ملایا تو گھر جا کے دھونا ہے. سٹیٹس کیا ہے؟ سٹیٹس ہم نے سٹیٹس بنائے ہوئے ہیں. یہ میری برابری کا نہیں ہے، اس کے ساتھ میرا کلام نہیں بنتا. ہم کس دین کے ماننے والے ہیں؟ وہ جس نے خودکشی کی وہ بھی سٹیٹس کو کے اندر گیا ہے. اگر اس کے محلے اور گلی میں سٹیٹس نہ ہوتا تو اس کے مکان کا 17,500 بل نہ ہوتا. اگر اس کے علاقے میں سٹیٹس اور منصب نہ ہوتا، سٹیٹس نہ ہوتا، تو وہ مکان خالی ہونے کے ڈر سے بیوی بچوں سمیت خودکشی نہ کرتا. اس کے سر پر کوئی ہاتھ رکھنے والا ہوتا، اس کو سینے کے ساتھ لگانے والا کوئی ہوتا. ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ہم قرآن مجید کی آیات کو تلاوت کرتے ہیں، قرآن مجید ہمارے ذہنوں پر، ہمارے دلوں پر اثر نہیں کرتا. قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم. اب ایمانداری سے یہ بات سوچنی ہے آپ نے، میں بھی سوچتا ہوں، آپ بھی سوچیں کہ اللہ کریم قرآن مجید میں فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ مومن وہ ہے اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، جب ان کے سامنے اللہ کو یاد کیا جاتا ہے تو ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں.
پروفیسر ثناء اللہ صاحب موجود ہیں ان کے وقت، ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں آپ بعد میں اگر میں ترجمہ غلط کر رہا ہوں۔ سورۃ الانفال کی آیات ہے، آپ کے بچے 9ویں کلاس میں جب جاتے ہیں میٹرک میں، تو آپ کے بچوں کو یہ سورت پڑھائی جاتی ہے۔ یہ مہربانی ہماری حکومتوں کی کہ اس سورت کو رہنے دیا انہوں نے نصاب میں۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، حقیقت یہ ہے کہ مومن وہ ہے کہ جب اللہ کو یاد کیا جاتا ہے واجلت قلوبہم، ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی یاد کیا ہے؟ اب وہ پہلا واقعہ وہ بھی ذہن میں رکھیے گا جو ابتدا میں نے سنایا ہے، اور وہ آیت بھی ذہن میں رکھیے گا جو میں 27ویں پارے کی سنائی ہے، اور اس آیت کو بھی ذہن میں رکھیے گا۔ آگے ایک اور واقعہ سنیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی عدالت لگی ہوگی، ایک بندہ آئے گا، نمازی ہے، حاجی ہے، بڑا نیک آدمی ہے، پرہیزگار تھا، متقی تھا۔ اللہ فرمائیں کہ میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ میں امید کرتا ہوں آپ نے یہ حدیث پہلے سنی ہوگی، کیونکہ دین تو وہی ہے جو آپ شروع بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، دین نہیں بدلتا، ہم بدلتے ہیں۔ اور بڑی افسوسناک بات ہے، ہمارے معاشرے میں ایک اور بات کہی جاتی ہے، جب ہمارے پاس جواب نہیں بچتا چاروں شانے چت ہو جاتے ہیں، یعنی ہم ہر طرف سے گھیراؤ میں آ جاتے ہیں۔ جب دلائل کا جواب ہمارے پاس دلائل نہیں بچتے تو ہم کہتے ہیں زمانہ خراب ہے۔ آپ کے محلے میں بھی کہتے ہیں زمانہ خراب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے شکوہ کرتا ہے، اللہ کہتا ہے بندے مجھے گالیاں دیتے ہیں۔ کیوں؟ گالی کیا ہے؟ جب لوگ کہتے ہیں زمانہ خراب ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندے مجھے گالی دیتے ہیں، زمانہ تو میں ہوں۔ زمانہ نہیں بدلتا، ہم بدلتے ہیں، ہماری عادات بدلتی ہیں، ہمارے طریقے بدلتے ہیں، ہمارے اطوار بدلتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا وہ بندہ جو ہے اس بندے سے اللہ کہیں گے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہ پلایا، میں بغیر چھت کے رہا تو نے میرے لیے چھت کا بندوبست ہی نہیں کیا۔ اب وہ بندہ کہے گا اللہ تیری شان عظیم ہے، تو پوری کائنات کا مالک ہے، تو چھت دی میں چھت میں رہا، اگر تو مجھے چھت نہ عطا کرتا تو مجھے وہاں رہنا کیسے نصیب ہوتا؟ اللہ تیری شان عظیم، بھلا تجھے بھوک بھی لگتی ہے، مجھے تو آج پتا چلا ہے، تجھے پیاس بھی لگتی ہے، مجھے آج علم ہوا ہے، اگر مجھے دنیا میں علم ہو جاتا تو میں دریاؤں کے دریا تیرے لیے بہا دیتا کہ تو پانی پی لیتا۔ یہ جواب بنتا ہے ہم فی الحال اس جہاں پہ ہم کھڑے ہیں فی زمانہ اگر زبان حال سے اس کا ہم ترجمہ کریں تو یہی بنتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے تیرے سامنے میرے کتنے ہی بندے بھوکے مر گئے، تو نے ان کی روٹی کا ہی بندوبست نہیں کیا۔ اللہ نے کیا کہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اے انسانوں، جنوں اور انسانوں کی جماعت، اس کائنات میں صرف تم ہی ہو جنہیں عرش والے نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت کس کو سمجھا ہے ہم نے؟ یہ بڑی ایک عجیب اور مضحکہ خیز بات ہے جو ہم نے سمجھی ہے۔ فلاں بندہ بڑا عبادت گزار ہے، بھئی اس کی عبادت کی نشانی کیا ہے؟ جی وہ 5 نمازیں پڑھتا ہے، ماشاءاللہ سے وہ 4-5 حج بھی کر آیا ہے، سبحان اللہ، وہ بڑا عبادت گزار ہے۔ کیا عبادت اس کا مطلب ہے؟ میرے بھائی ہم نے عبادت کے لفظ کو محدود کر دیا ہے، اس کے مفہوم کو پھیلائیے۔ اللہ نے کہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور مجسم رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی اسی بات کی محنت کرتے رہے۔ ذرا آپ وہ پہلا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا جب آپ نے لوگوں سے کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھو تفلحوا، تم فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ کامیابی کس بات میں ہے؟ اب وہ جو پڑھا نا لا الہ الا اللہ، اس میں جو الا اللہ ہے وہ عرش والا اللہ جس کے بارے میں کہا لا الہ، کیا مطلب ہے؟ ہرگز کوئی معبود نہیں ہے، یعنی کوئی معبود نہیں الا اللہ، مگر اللہ۔ الہ وہ جس کی عبادت کی جائے،
اور عبادت کیا ہے؟ عبادت کہتے ہیں بندگی کو. وہ جو پچھلے وقتوں میں نمازیں آیا کرتی تھی، ہم پڑھا کرتے تھے بچپن میں، ان نمازوں میں لا الہ الا اللہ جب جہاں پہ لکھا ہوتا تھا تو وہاں پہ لکھا ہوتا تھا کوئی بندگی کے لائق نہیں مگر اللہ. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ وہ مجھے وہ لچھے نہیں لگانے آتے تو برداشت کیجیے گا. کوشش کروں گا بات کو سادہ اور عام فہم انداز میں خود بھی سمجھ لوں، آپ کو بھی سمجھا. کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، کوئی بندگی کے لائق نہیں مگر اللہ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اب بندگی کیا ہے؟ بندگی ہے غلامی. غلام کون ہوتا ہے؟ غلام وہ نہیں ہوتا جو اپنی مرضی کا مالک ہو. غلام وہ ہوتا ہے جو مالک کی مرضی کا مالک ہو، مالک کی مرضی کا ماتحت ہو، مالک کی مرضی کے زیر تحت چلنے والا ہو، مالک کی مرضی کے مطابق چلنے والا ہو. اور غلام کون ہے؟ مجسم رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما. ایک تو حدیث یہ ہے، ایک حدیث یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک یہ حدیث سنیے پہلے، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، یہاں تک کہ اپنی خواہشات کو اس کے تابع نہ کرتے جو اللہ نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا. ہم نے سمجھا نماز عبادت ہے. او بھائیو یہ عبادت نہیں، یہ عبادت کا ایک حصہ ہے. دن میں 5 دفعہ نماز کیوں فرض ہے؟ کبھی آپ نے سوچے؟ میں کبھی کبھی بہت سوچتا ہوں اس کے متعلق کہ نماز دن میں 5 مرتبہ اللہ نے فرض کی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اور پھر پوری یہ بڑے اہتمام کے ساتھ حکم دیا گیا قوموا مع الراکعین، نماز پڑھنی ہے، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا ہے، باجماعت نماز ادا کرنی ہے. اور نماز جس کے متعلق کہا کہ جو نمازی نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہے. نماز جس کے متعلق پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی بچہ نماز نہیں پڑھتا 12 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے اس کے برتن الگ کرتا ہے، وہ تمہارے برتنوں میں کھانا بھی نہیں کھا سکتا. اتنی اہمیت نماز کو دی کہ جہنم والے جب جہنم میں چلے جائیں گے، جنتیوں اور جہنمیوں کا جب مکالمہ ہوگا تو پیارے اللہ فرماتے ہیں، اللہ رب العزت کا فرمان ہے فی جنات یتساءلون، جنتی سوال کریں گے عن المجرمین ما سلککم فی سقر، اور مجرموں تم جہنم میں کیوں آئے ہو؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ جواب یہ دیتے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے. اتنا اہم فریضہ ہے نماز، بے نماز جنت میں نہیں جائے گا. یہ میرا فتویٰ نہیں، مجھے کیا مجال ہے کہ میں فتوے دوں، میری جرت نہیں ہے اتنی. یہ فتویٰ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ نے فرمایا بے نماز جنت میں نہیں جائے گا. نماز کے لیے آئے، اب نماز کی ترتیب ملاحظہ کیجئے. نماز سے پہلے اذان ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ اکبر. اب جو تو غلامی کرتا ہے اسے پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہے. 5 مرتبہ دن میں مؤذن یہ بلاوا ہر مسجد کے میناروں سے دیتا ہے، اور اسے سمجھیں سہولت سمجھیں یا اپنے لیے آزمائش سمجھیں، دونوں طریقے سے. وقت تھا کہ جب مسجد میں اذان بغیر سپیکر کے ہوتی تھی، شاید اس دور کے لوگ کہہ سکیں اللہ فلاں نماز رہ گئی، ہمیں اذان کا پتہ نہیں چلا تھا. اس دور کے مسلمان جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے، جو سننے والے تمام عالم کے مسلمان، کل قیامت کے روز اللہ کے سامنے ایسا کوئی عذر پیش نہیں کر سکیں گے کہ اللہ ہم نے اذان نہیں سنی تھی، ہمیں نماز کے وقت کا ہی پتہ نہ چلا، نماز گزر گئی. جب مؤذن اذان کہہ دیتا ہے تو حجت قائم ہو جاتی ہے. مؤذن کہتا اللہ اکبر اللہ اکبر 4 دفعہ کہتا ہے، 1 دفعہ کہتا تو بات کافی نہیں تھی. 4 دفعہ اذان کی
ابتدا میں کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ پھر مؤذن کہتا لوگوں نماز کی طرف آؤ، نماز کامیابی ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے کیا کہا تھا کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے کہ لا الہ الا اللہ پڑھو تفلحوا، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ کی بندگی کا اقرار کر لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور مؤذن اذان کہنے والا دن میں 5 مرتبہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، آؤ نماز کے لیے، حی علی الفلاح، تم نماز پڑھو گے تمہیں کامیابی مل جائے گی، یہ کامیابی ہے۔ پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اس بات کے گواہ ہیں۔ اتنا اہتمام نماز کے لیے، میں چاہتا ہوں کہ ہم نے نماز کو اگر عبادت سمجھا ہے تو نماز ہی کے تناظر میں ہم عبادت کو سمجھ لیں کہ عبادت ہوتی کیا ہے۔ عبادت کہتے کسے ہیں؟ غلامی کہاں کسے جاتا ہے؟ اگر ہم حقیقت میں غلام بن جائیں تو میرے اور آپ کے معاشرے میں کوئی بندہ اپنے بچوں کو بھوکا نہ سلائے۔ میرے اور آپ کے معاشرے میں اگر ہم غلامی کو سمجھ لیں، بندگی کو سمجھ لیں، تو یہاں پر کوئی بے روزگار نظر نہ آئے۔ کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب آذان ہوتی ہے، آذان کی آواز سن کے مومن مسلمان اپنے قدم اٹھاتا ہے، مسجد کو جاتا ہے، قدم قدم کے بدلے اسے نیکی ملتی ہے، قدم قدم کے بدلے اس کا